آج کی یہ تقریب سعید جانثار ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حفظہ اللہ العالی کی رہائی کے موقع پر سجائی گئی ہے، اور ہر سال تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل اس دن کے اعتبار سے اہتمام کرتی ہے، اور یقیناً یہ خوبصورت عنوان ناموس رسالت کے حوالہ سے، چونکہ غازی صاحب کی خدمات اسی مبارک سلسلہ کے اندر اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں۔ معزز سامعین، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ مبارک جذبہ جس کے سبب سے غازی صاحب کو سے سعادت اور شرف نصیب ہوا، وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ اس لیے کہ جب وہ بندوق کو پکڑ کے گستاخ رسول کو واصل بن نار کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی ضرورتیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے گھر کے حالات ان کے سامنے موجود تھے، لیکن جس چیز نے اس بات پر ابھارا وہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا جذبہ تھا، عقیدت کا تعلق تھا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت دے دی۔ جب رہائی ہوئی، آپ لوگ یقیناً آگاہ ہوں گے کہ غازی صاحب محکمہ پولیس کے ملازم کی حیثیت سے اگرچہ اللہ کے بندے کی توجہ اور نگاہ کے سبب سے باطنی تطہیر اور صفائی کا سامان مہیا تھا، لیکن بظاہر عام نوجوانوں کی طرح تھے۔ شاید تحریک کے دوران رہائی کے جو پوسٹر کیا گیا اس پر بھی غازی صاحب کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن جب جیل سے باہر آئے، رہائی کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ اللہ رب العزت کے کرم کے سبب اور ان کے مشائخ کی توجہ کے سبب جو لمحہ شاید چند گھڑیوں کے لیے نصیب تھا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نعمت کو دائمی کرنے کے لیے کوشش میں صرف کرتے رہے، اور رب تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کے اندر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر دیا۔ قلب میں جو جذبہ تھا اس کے شواہد اب چہرے پر بھی موجود ہیں، شکل و صورت پر بھی اسے کے پریسیڈنٹ موجود ہیں۔ تو آپ احباب بھی یقیناً اسی جذبے کے سبب تحریک تحفظ اسلام سے وابستہ ہوئے، لیکن ضروری امر یہ ہے کہ اس نعمت کو دائمی پن دیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس نعمت کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کا بہترین ذریعہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جتنا درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، اللہ رب العزت اتنا ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرماتا ہے، آپ کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو آج ناموس رسالت سیمینار کے موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک وقت خاص کیجئے، اپنے معمولات کے اندر چند لمحے اس لیے خاص کیجئے، اپنے شب و روز کے اندر کچھ حصہ اس کام کے لیے مختص کیجئے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب با وضو اپنی حاضری لگوایا کریں۔ میں تحریک کے سرپرست کی حیثیت سے جملہ موجود کارکنان کو
درود شریف خدری ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اور آپ اس برکت سے ضرور فائدہ حاصل کریں، تاکہ اس درود شریف کے سبب سے آپ کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بڑھتا جائے۔ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میری جان اور مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حاضر ہے، تو اس وقت آپ کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ جان اور مال تو پیش کرتے ہیں، اپنے جسم کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اپنے جسم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے نشان پیدا کریں، آپ کے طریقے کی اطاعت اور فرما برداری کے نشان پیدا کریں، تاکہ اپنے نعرے کے اندر آپ سچے معاشرے کے اندر محسوس ہوں۔ جس پیغام کو لے کے چلے ہیں اس کی علم برداری کے لیے آپ کو جن تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ اس رشتے پر، جس تعلق پر اکٹھے ہیں، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی وحدت کی اکائی، آپ کا اکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو ان کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری اور اپنی توجہ اور اپنے ذہن کی سوچوں کے زاویے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تحت منتقل کریں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ محبت اور پیار ایسا جذبہ ہے جو خود بخود دل کے اندر امڈ آتا ہے۔ نہیں، یہ شرعی محبت جس کا تقاضا کلام ربی نے ہم سے کیا، دین اسلام نے کیا، خود بھی آتی ہے اور اسے پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خود بخود کسی وقت کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے، بتکلف اس کیفیت کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سرمدی عشق کو، اس ابدی عشق کو، عزت نواز عشق کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اطاعت و فرما برداری آپ کی اپنا شیوا اور طریقہ بنائیں، اس لیے کہ یہ ایسا خوبصورت راستہ ہے کہ جس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کیا اس کی تیاری کر لی ہے؟ عرض کیا دامن میں اور تو کچھ نہیں، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا جذبہ موجود ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ عشر کے اندر ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ حاضرین، صالح نیک لوگوں، غازیان اسلام، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں رکھی جائے، تاکہ ہمارا بھی عشر ان کے ساتھ بہتر ہو سکے، ان کے ساتھ ہماری قبر بھی روشن و منور ہو سکے، اور دنیا میں بھی ان کی سنگت و مصاحبت کے فائدے اور نفع حاصل کر سکیں۔ ناموس رسالت ایسا معاملہ ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر جس مسئلے کو انتہائی حساس قرار دیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ قاعدہ ہے کہ لیگل میگزم ہے یہ کہ ویئر از سچویشن دیر از لا، جہاں کوئی مشکل کریٹ ہوتی ہے، جہاں کوئی معاملہ آتا ہے، وہاں قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی ہستیوں کے بارے میں کسی صورت کے اندر بھی تنقید اور ان کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ ہماری زبان سے صادر نہیں ہونا چاہیے، لیکن عالمی طور پہ عالمی برادری سے بھی ہم یہ استدعا کریں گے کہ یہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ اور مذاہب کے تصادم کی طرف زمانہ جا رہا ہے،
یہ صرف اس لیے ہے کہ ان پاک اور عزت والی ہستیوں کے حوالہ سے بے ادبی کی زبان کھولی جاتی ہے۔ جب ہمارے ہاں یہ پرنسپل ہے انٹرنیشنل لا کا کہ آل ڈپلومیٹس ہیو امیونٹی، کہ تمام سفراء انہیں استثناء حاصل ہوتا ہے تمام چیزوں سے، تو جب جس ملک کے اندر دوسرے ملک کا سفیر آئے اس صورت کے اندر وہاں کے جملہ قوانین سے اس ڈپلومیٹ کو استثناء حاصل ہے اور جملہ معاملات سے استثناء حاصل ہے۔ امریکہ کے سفیر کو پاکستان میں استثناء حاصل ہے، پاکستان کے سفیر کو امریکہ میں استثناء حاصل ہے۔ اسی پرنسپل کے تحت دنیا کی کسی جگہ میں کوئی سفیر چلا جائے تو جو سفیر کسی ملک کا ہے اس کے لیے تو دوسرے ملک کے اندر یہ عزت و تکریم موجود ہے، لیکن جو خالق کائنات کا سفیر ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ رب العزت کے سفیر ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے ہادی بن کر ہماری قبروں کو روشن کرنے کے لیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، کیا ان کے لیے امیونٹی موجود نہیں؟ ان کے لیے یہ نہیں قانون بنایا جا سکتا کہ وہ جو بھی ہستی ہو، ہم تو سب انبیاء علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں اور عالمی فورم پر یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ تک یہ قانون دنیا کے اندر بنایا جائے کہ کوئی بھی ان ہستیوں کی بے ادبی نہ کر سکے، اور اس کے لیے سزا جس طرح کی وہ بے ادبی والا جرم کرتا ہے اسی طرح کی سزا اس کے لیے تجویز کی جائے۔ آج کی اس کا سیمینار کی وساطت سے بھی یہی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اور دوسرا معاملہ یقیناً عقیدہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے ہر مرحلہ میں تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان موجود رہیں گے۔ اس کے لیے کوئی بھی معاملہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان اپنے مقصد سے دور نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کوئی ایسی تنظیم نہیں کہ جس کا تعلق دہشت گردوں سے ہو، بلکہ ہمارے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آئین پاکستان کے نفاذ کی کوششیں کی جائیں اور قادیانی ذریت جو اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا، اس میں اپنی سازشوں کا جال بن رہی ہے، انہیں ہر مرحلہ سے روکا جائے۔ وہ خواہ پاکستان کی غداری کے حوالہ سے ہو یا اسلام اور داعی اسلام جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالہ سے ہو۔ آج بھی ہم اس دن جو غازی صاحب کی رہائی کا دن ہے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کے قبرستان مسلمانوں کے قبرستانوں سے الگ کروائیں گے، اور ہم کبھی بھی قادیانیوں کو شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان اس وطن کے اندر موجود ہیں، کبھی بھی انہیں پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب تک تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان موجود ہیں، انہیں آزادانہ اپنے اس گندے مذہب کی تبلیغ اس ملک کے اندر نہیں دی جائے گی، اور یہ جملہ صورتیں قانون پاکستان کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور انہی کو عملی طور پہ نفاذ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ